لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. محترم ناظرین و سامعین، کل حیدرآباد میں ایک عظیم سانحہ پیش آیا. ان سے یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور احادیث مبارکہ ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کی بتلائی گئی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا. اس کے تفسیر میں، اس کی توجیہ میں، تشریح میں بہت سے باتیں بتلائی گئی. قدیم زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے حدیث کو سمجھایا گیا، لیکن موجودہ ترقی یافتہ زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جانے کا مطلب کیا ہے. محدثین نے بھی بتلایا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابیں اوپر بڑھ جائیں گی. قرآن اٹھا لیا جائے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اوپر آسمان پر چل جائے گا، بلکہ قرآن اس معنی میں کہ قرآن کے پڑھنے والے پڑھانے والے نہیں رہیں گے. جب قرآن پڑھانے والے نہیں رہیں گے، اساتذہ نہیں رہیں گے، پڑھنے سیکھنے والے کس کے پاس جا کے سیکھیں گے؟ جب وہ سیکھا نہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والی نسل قرآن سے بے پردہ ہو جائے گی، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. اسی طرح علم اٹھا لیا جائے گا. تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ جب علماء ختم ہو جائیں گے، صحیح بات بتلانے والے نہیں رہیں گے، اپنی چیز شریعت کا معاملہ ہو کہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہو، پیش کرنے سے پہلے اگر کوئی مصلحت کو دیکھتا ہے، اگر کوئی دنیا کو دیکھ کر اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہے، تو پھر وہ علم فائدہ مند نہیں. علم دین مصلحت سے ماورا. انسان کو، مسلمان کو قرآن کے تابع ہونا ہے، قرآن کو اپنے تابع نہیں بنانا. تو ہم اس عظیم ہستی کی تعظیم کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی 2 آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کیا. پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ بغیر کل کے فرما سکتا تھا، لیکن فرمایا کہ آپ کے زبان مبارک سے ادا کرتے ان کلمات ہیں. کیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جاننے والے اور نہیں جاننے والے، عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والوں کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، اگرچہ کہ ان کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، سرمایہ نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ بھی ان کی خدمت میں آنے کے لیے مجبور. علماء دولت نہیں رکھتے، علماء حکومت نہیں رکھتے، اقتدار نہیں رکھتے، لیکن علماء بادشاہ کو پیدا کرتے ہیں. علماء اقتدار چلانے والوں کو، حکومت چلانے والوں کو پیدا کرتے ہیں.
علماء لوگوں کو راستہ بتلاتے ہیں، خود راستے پر چلتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو رہنما بن کر پیچھے امت کو لے کر جاتے ہیں۔ انہی صاحب عمل علماء کرام میں سے ایک عظیم ہستی مفتی عظیم الدین کا نام ہے۔ میں نے دوسری آیت جو پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے فَاسْأَلُوا، اے لوگوں تم لوگ سوال کرو، اہل الذکر یعنی جن کو معلوم ہے، جو جانتے ہیں، ان سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، اگر تم کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم، قرآن کے بارے میں کوئی حکم نہیں معلوم، حدیث کی تشریح نہیں معلوم، تو تم ان سے نہیں، بلکہ تم کو معلوم کرنا ہے تو جو معلومات رکھتے ہیں، شریعت کا علم رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، جو فقہا ہیں، جو افتاء کے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے سوال کرو، عام آدمی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جاننے والوں سے سوال کرو، انہی جاننے والوں میں سب سے بڑی ہستی کا نام مفتی عظیم الدین۔ عزیزاً گرامی، اس کا اندازہ عوام کو اتنا نہیں ہے جس کا احساس اندازہ ہم لوگوں کو ہوا، اس لیے کہ ہم اسی میدان کے ہیں۔ جیسے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہیں، کوئی قانون ہے دنیا کا، کوئی دفعہ ہے، تو وہ جتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ سمجھا سکتے ہیں، ہم اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھا سکتے۔ لیکن جب کوئی شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، قرآن و سنت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو خود ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے پاس رجوع ہوتے ہیں کہ اس کی رہنمائی آپ لوگ فرمائیں۔ جب عدالت میں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ وراثت کا مسئلہ ہو، نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، یا سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ ہو، یا کہ جو نا ماسک لگانے کا مسئلہ، میں یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان مسائل پہ پر بھی علماء کرام نے مفتی عظیم الدین صاحب نے فتویٰ جاری کیا، جو حیدرآباد کے پورے متفقہ تمام تنظیموں کی طرف سے متفقہ طور پر اس فتوے کو جاری کیا گیا۔ تو یہ مسائل شریعت کی روشنی میں اگر ہونا ہے تو مفتی عظیم الدین کی ضرورت تھی اور آج بھی۔ اللہ کرے کہ ان کے مقام کو آسانی کے ساتھ پورا کر دے، ورنہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی عالم جاتا ہے تو اس کا مقام لینے والا کوئی پیدا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت صرف عالم کی موت نہیں ہے۔ ایک بچہ چلے گیا، کوئی آدمی چلے گیا، کوئی لیبر چلے گیا، کوئی انجینئر گیا، اس کی جگہ 10 انجینئر آتے ہیں۔ کوئی ایک انجینئر کا انتقال ہو گیا، اب آپ جو ہے اخبار میں ایڈورٹائز کیجئے کہ ہم کو ایک انجینئر کی ضرورت ہے، 100 اپلیکیشنز آتے ہیں، لیکن مفتی عظیم الدین کی جگہ اگر لینے کے لیے آپ اعلان کریں گے تو 100 نہیں، ایک بھی آدمی درخواست نہیں دے سکتا کہ میں مفتی عظیم الدین کی جگہ لے سکتا ہوں۔ عالم علم ایک ایسا مقام ہے جو ہر کسی کو آتا نہیں، اس میں علم کے ساتھ ساتھ تجربے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جو عزیزان گرامی، ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت العالم ظلمۃ فی الاسلام، عالم کی موت اسلام میں دراڑ ہے، یعنی شک پیدا ہو گئی، راستہ بن گیا۔ جس طریقے سے عثمان ساگر کا گڈھا ہے، اگر اس پہ گڈھے میں دراڑ پڑ جائے تو اب اس کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ یہ تو دنیاوی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کے لیے بہت محنت کر کے روکا جاتا ہے، لیکن اگر ایک عالم چلا جائے اس دراڑ کو بند کرنے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو علم جو حدیث شریف میں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ایسے قابل علماء کرام دنیا سے جب اٹھ جائیں گے تو خود بخود علم صحیح علم بتانے والے ختم ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ حضرت کو خراج عقیدت پیش کرنے میں آپ کے کتاب کے یعنی آپ کی خدمت سوالات، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی سے نہ کسی تنظیم سے نہ کسی حکومت سے ڈرے یا کسی کے دباؤ میں آ کے فتویٰ
خصوصیات یہ ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یا رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت کا مسئلہ نہ بتائے، اور آپ تقویٰ و پرہیزگاری میں تو مثال ہے۔ اب ہم کو ایسے ہستیاں نظر نہیں آتی۔ حرام تو دور کی بات ہے، جن چیزوں میں شبہ ہوتا ہے، مشتبہات جس کو کہتے ہیں، ایسے چیزوں سے بھی آپ بچے رہتے ہیں۔ ایک برسر تذکرہ ایک واقعہ بتاتا ہوں عوام کے فائدے کے لیے کہ عموماً مفتی عظیم الدین صاحب زیارت کا کھانا نہیں کھاتے، برسی کا کھانا کھاتے لیکن زیارت کا کھانا نہیں کھاتے۔ پوچھا گیا تو بولے ہمیں اکابرین کا دن چاہیے۔ حضرت کے چچا مفتی رحیم الدین صاحب جو حکومت صدارت عالیہ کے مفتی تھے، بعد میں جامع نظامیہ کے ناظم بھی بنے، مفتی بھی بنے، مقرر بھی بنے۔ حضرت کی مفتی رحیم الدین صاحب کی خاص تربیت میں مفتی عظیم الدین صاحب نے بہت کچھ خرچہ کیا۔ تو یہ کیوں ایسا کرتے تھے اس کی وجہ نہیں ماننا۔ مختلف کتابیں فقہ کے ہم پڑھنے لگے تو ایک مسئلہ کچھ سال پہلے میری نظر سے گزرا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہوتے ہی اس کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ وراثت بن جاتا ہے۔ اب وہ مرنے والے کا اس میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہ پورا پیسہ ورثہ کا ہو گیا۔ ہم زیارت کی فاتحہ کر رہے ہیں، پورے ورثہ مل کر راضی ہو کر اگر فاتحہ کر رہے ہیں تو درست ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بڑا بچہ کر رہا دوسرا ناراض ہے، تو اس پیسے میں سے جتنا اس کا حصہ بنتا وہ ادا کر دینا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو اب یہ جو علماء کرام ہیں جو باعمل کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، وہ لوگ اسی لیے نہیں کھاتے کہ عموماً ہمارے پاس انتقال ہونے کے بعد مہینہ 2 مہینے سال 2 سال بھی ہو جاتے ہیں وراثت تقسیم ہونے میں، اور جب ورثہ پورے راضی نہ ہوں تو ان کی وراثت میں سے خرچ کرنا یہ جب تک کہ اجازت نہ ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی پر ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے فقیر تھے، وہ اپنے دوست کے انتقال کے وقت پہنچے، ابھی انتقال نہیں ہوا تھا، نظر کا عالم میں تھے، اور نظر کے عالم میں حکم ہے شریعت کا کہ سرانے بیٹھ کر یاسین کی تلاوت کرے، اور جو آدمی رکھتا ہے کریمہ تلقین کرتے رہے۔ یہی چیز ہے کہ مفتی عظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ہمیشہ یہ تاکید کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ مجھے دوا خانے میں نہیں جانا، اور دوا خانہ لے بھی گئے تو اخیر میں بند کر کے گھر واپس آئے اور اپنا انتقال کر لیا۔ تو وہ بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، نظر کا حال تھا، تلقین کرنے لگے، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہی وہ بزرگ، رات کا وقت تھا، چراغ جو تھا بجھا گیا۔ آج کل تو ہمارے پاس سیل فونوں میں لائٹ لگا دیتے ہیں، چراغ بجھاتے ہی اندھیرا ہو گیا، مگر بولنے لگے یہ کیا کیا پورا اندھیرا کر دیا۔ تو اس پر یعنی یہ میں جو مسئلہ بتلایا وہ مسئلہ اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلے کی نزاکت کیا ہے۔ تو اس پر وہ فقیہ تھے، فقہ علم میں فقہ پڑھانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ زندہ تھے یہ ان کا مال تھا، انتقال ہو گیا، اگرچہ کہ اس میں جو تیل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، لیکن یہ تیل بھی ان کی اولاد کی وراثت بن گئی۔ جب تک کہ ان کے ورثہ کی اجازت نہ ہو اس وقت تک اب چراغ نہیں چل سکتے، ورثہ کا کام ہے کہ وہ چل جائے۔ تو اس پر ان کے جو وارثین تھے انہوں نے کہا کہ ہماری اجازت ہے چراغ روشن کیجیے۔ تو یہ جو مسائل ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آج ہم لوگ بہت سے آندھرا ہو کہ تلنگانہ ہو کہ تمل ناڈو، ہمارے جنوب میں شمال کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، وکیل صاحب ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کتنے عورتیں جو ہے نا اپنے وراثت کے لیے جھگڑتے ہیں، کوٹوں میں آتے ہیں، یہ ان کا اجباری حق ہے۔
بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بہن کا حق خوشی سے نکال کر دے دے. اگر بھائی نہیں دیتا ہے تو حکومت کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا عورت کو بچی کو حق ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے عدالت کو کی جا سکتی ہے. تو یہ جو وراثت کے مسائل ہیں اس میں مفتی عظیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مہارت تھی. وراثت کے جو مسائل تھے یعنی انگلیوں پہ حل کرتے تھے. بعض ایسے مسائل جو 3-4 پردادا سکر دادا کی جائیداد ہے وہ جھگڑتے کورٹ پہ کیس ڈال دیے. 30 سال کے بعد اب فیصلہ ہوا. یہ 30 سال میں کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا. اب وہ انتقال کرنے والوں کو پھر وراثت کیسے ملنا؟ تو یہ تمام چیزوں میں اس کے ماہر تھے مفتی عظیم الدین صاحب. اس سے بعد حیدرآباد میں وراثت کے مسائل میں ایسا ماہر حیدرآباد نہیں بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہندوستان میں ایسا ماہر آدمی ملنا ممکن. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے قبر کو منور فرمائے, جنت الفردوس میں ان کا مقام عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ان کا حشر ہو. الہ العالمین ان کے فیوز کو ہمارے اندر جاری و ساری فرما اور ان کا جانشین اے اللہ بہت جلد پیدا فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.